السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کی سنتوں سے متعلق ہمارے ویڈیوز چل رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نماز میں سنت کی اہمیت اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے پر ثواب اور اسے جان بوجھ کر چھوڑنے پر گناہ، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سنتیں بھی ذکر کی تھیں کہ قیام کی حالت میں کتنی سنتیں ہیں، تو تقریباً ہم نے وہاں پر 11 سنتیں ذکر کی تھیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے رکوع کی سنتیں۔ سب سے پہلے ہم نماز میں جب قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں جانا ہوتا ہے رکوع کی طرف۔ تو جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت میں بھی تکبیر کہتے ہیں، جسے تکبیر انتقالیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب جائیں گے تو اس موقع پر تسبیح پڑھیں گے، تکبیر کہیں گے، جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تو اس وقت میں ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پوری نماز کے دوران جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اور رکوع سے جب اٹھیں گے تو ایسی صورت میں جو ہے کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ تو یہ سنت ہے۔ تو قیام سے رکوع کی طرف جاتے وقت میں یہ تسبیح ہوگی جو کہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع میں جب ہم جائیں گے تو رکوع کیسے کریں گے، یعنی گھٹنے پر جو ہاتھ رکھنا ہے یا گھٹنوں کو پکڑنا ہے وہ کیسے رہیں گے۔ تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ رکوع میں جب جائیں گے تو گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ مرد حضرات کیسے اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھیں گے اور خواتین کیسے رکھیں گے۔ تو سنت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرد حضرات اپنے انگلیوں کو کھول کر براہ راست گھٹنوں کو اچھے سے پکڑیں گے، جیسے کسی چیز کو ہم پکڑتے ہیں۔ خواتین کے بارے میں بات سنت لکھی ہوئی ہے کہ خواتین صرف اپنے گھٹنے پر اپنی انگلیوں کو رکھیں گی، یعنی ہاتھ کو رکھیں گے، اس کو پکڑیں گی نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سنت، اس کے اندر رکوع کی سنت یہ بتائی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رکوع کے اندر تسبیح پڑھنا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رکوع میں جاتے وقت میں تکبیر جو کہیں گے وہ اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، اور جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، یہ بھی مسنون ہے۔ اور رکوع میں جب ہم جائیں گے تو ہم اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے، اور کیسے پکڑیں گے؟ مرد حضرات جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور خواتین بالکل آہستہ، یعنی اپنے گھٹنے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے گی، اور انگلیاں کھولنے کی ان کو ضرورت زیادہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے، تو تسبیح جو پڑھی جائے گی وہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، وہ 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہیں جس کو ہمیں یاد رکھنا بھی چاہیے۔ آپ ہماری پلے لسٹ میں اگر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اور کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جس کو دیکھنے سے ہمیں اپنے علم میں اضافہ ہوگا کہ کیسے ہم گھر بیٹھے تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور نہ صرف خود دیکھیں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔